اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معزز سامعین اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی گئی۔ ہم ماہ رمضان کے آخری ایام سے عشرے سے گزر رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ بحمد اللہ ماہ رمضان کے 2 عشرے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ جو 2 عشرے ہم نے گزارے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، یہ ان 20 دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ فضیلت ان 10 دنوں کو کیوں حاصل ہے؟ تو اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ یہ شروع کے 20 دنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ آخری کے 10 دنوں میں ہے، جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور اس کی یہ قدر و قیمت کیوں ہے؟ یہ ایک رات کو اتنی قدر و قیمت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو اس رات میں ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ آخری عشرے میں آنے والی ہے۔ یہ جو رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور یہ وہ قرآن مجید ہے جو تمام لوگوں کے لیے تا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کس رات نازل ہوا؟ اسی آخری عشرے کی کسی ایک رات، کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ لہذا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بابرکت بھی قرار دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، دیکھیے یہ اتنی عظیم رات ہے کہ ایک بندہ اس کی عظمت اور فضیلت کو جان نہیں سکتا، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اس فضیلت کو ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ارے تم کیا جانتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اس کی عظمت ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم فضیلت کیا ہے اس کی۔ اس رات کو جو مقام حاصل ہے، اس مقام کو تم، اس مقام کا ادراک تم ہی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اس کی عظمت ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ اسی طرح محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قدر، اس رات کا نام کیا رکھا ہے؟ قدر رکھا ہے، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ قدر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے۔ سب سے پہلے قدر کس لیے کہا گیا
تو قدر کا ایک معنی قدر و منزلت کے ہے، عظمت کے ہے، کہ یہ جو رات ہے یہ عظمت والی ہے، قدر و قیمت والی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو لہذا اس لیے قدر اسے کہا گیا ہے۔ اور قدر کس اعتبار سے؟ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس میں جو رات ہے یہ 10 دنوں میں یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس آیت پہ غور کیجیے کہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ تو ایک رات ہے، قدر کی رات صرف ایک رات ہے۔ کتنے گھنٹوں کی ہوتی رات ہم جانتے ہیں، کتنے گھنٹوں کی رات ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ جو رات ہے اس کی عظمت اتنی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے؟ تقریباً 84 سال، 84 سال 4 مہینے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیا، یہ جو قدر کی رات ہے جو آخری عشرے میں رکھی گئی ہے، جس نے اس کو پا لیا، اس کا حق ادا کر دیا، تو اس نے 84 سال کی عبادت کر لی۔ 84 سال کی عبادت اس نے کر لی اگر اس رات کو اس نے پا لیا۔ معمولی بات ہے 84 سال، میری اور آپ کی عمر ہو سکتی ہے 84 سال، امید ہے ہمیں نہیں ہے، چلو 84 سال مل گئے، تو کیا 84 سال ہم پوری عبادت کر سکتے؟ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر خالی مسجد میں بیٹھ جانا 24 گھنٹے، 84 سال ایسی عبادت ہو سکتی؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں، بس اس سے زیادہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہاں پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں دی تھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہی 950 سال کیا، دعوت کا کام۔ اور عموماً جو نبوت دی جاتی ہے کتنے سال میں؟ 40 سال میں اللہ کے رسول کو ملی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کب ملی ہوں گی؟ ہماری عمروں کے لحاظ سے 60 سال ہماری عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، تو 40 سال میں نبوت ملی۔ جب آپ نے 950 سال تبلیغ کی تو پھر نبوت کب ملی آپ کو؟ اسی طرح ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے جوان بچے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تیرے جو جوان بچہ مرا ہے اس کی عمر کیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ 300 سال۔ جوان بچے کی عمر کیا تھی؟ 300 سال۔ لہذا اب دیکھو ایک ایک شخص کو 1000 سال ملے اور وہ اللہ کی عبادت کرے، تو کیا ہم 60 سال میں وہاں تک پہنچ سکتے؟ اس 1000 سال کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے ایسی عظمت والی رات دے دی ہے کہ اے میرے مومن بندے، تیری عمر 50-60 سال ہے، اس میں اگر سے بلوغت کی جو 15 سال شروع کی عمر ہے جس میں شریعت کا مکلف بندہ نہیں ہوتا وہ بھی ہٹا دو آپ، تو 45 سال ہماری عمر ہے عبادت کرنے کی، اور وہ 1000 سال عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے تیری عمر تو 45 سال ہے، لیکن میں تجھے ایسا آفر کر رہا ہوں، ایسی رات دے رہا ہوں، اگر تو اس رات میں ہی عبادت کر لے تو میں 84 سال کی عبادت تیرے نام لکھ دوں گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو راتیں ہیں یہ ہمارے لیے کتنی فضیلت کا باعث ہے، ہم نظر انداز کر دیتے، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی رات ہے تو کیا ہے، قدر والی کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کتنی مرتبہ سورۃ القدر نہیں پڑھتے ہم، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھائی قدر اس معنی میں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ لہذا محترم سامعین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں عظمت نہیں رہتی کسی بھی چیز کی، پھر اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہتا۔ عظمت کا ہونا ضروری ہے، فضیلت جاننا، جس چیز کی جتنی اہمیت انسان کے در میں ہوتی ہے اسی حساب سے وہ وقت بھی دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین اور ایک قدر کے معنی کیا بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ فضیلت والی رات، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ قدر کے معنی تقدیر کے ہیں، یعنی کہ یہ رات ایسی ہے جس میں بندوں کی جو ہے تقدیر لکھی جاتی ہے، فیصلے، سال بھر کے فیصلے، تقدیر کہتے ہیں اندازہ لگانا، چونکہ اس رات سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس لیلۃ القدر کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہر ایک مضبوط اور باحکمت کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ موت ہے،
ہماری موت ہے، حیات ہے، خیر ہے، شر ہے، وسائل زندگی ہے، تمام جو فیصلے ہمارے لیے ہے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو فلاں بندے کا سال بھر کا معاملہ لے کے چلے جاؤ۔ تو یہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں جس پر ہم جیے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو گیا تو بھائی جو تقدیر میں تھا ہوا، یعنی کہ تقدیر کے حساب سے ہماری زندگی چل رہی ہے، تو پھر ہماری تقدیر کس حال میں فرشتوں کے سپرد ہونی چاہیے؟ اس حال میں ہو کہ ہم حالت قیام میں ہو، اس حال میں ہو کہ ہم حالت سجود میں ہو، اس حال میں ہو کہ ہم حالت تلاوت قرآن میں ہو۔ اگر اس حال میں ہماری تقدیر فرشتوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر محترم سامعین، پھر اس تقدیر کے ہمارے لیے خیر کے ہونے میں کیا شک رہا جا سکتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین اور ایک معنی، بڑا بہترین معنی یہ بیان کیا گیا ہے، قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، قدر کے معنی تنگ، اس کے معنی بھی آتا ہے۔ کیا مطلب تنگ کا؟ کہ شب قدر یعنی کہ قدر والی رات یعنی تنگی والی رات ہے، چونکہ فرشتے اس رات اتنی کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین بالکل تنگ ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا نزول آسمانی دنیا سے ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار سید الملائکہ ہے، اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر معاملے کے ساتھ اترتے ہیں، زمین پر آتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں کے باشندے ہیں، وہاں کے رہنے والی مخلوق ہے، لہذا وہ ساتوں آسمانوں سے آہستہ آہستہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پوری بھر جاتی ہے، اور فرشتوں کا نزول رحمت اور خیر و برکت کی دلیل ہے۔ ان کا نازل ہونا یعنی کہ خیر و برکت کا نازل ہونا ہے۔ اس لیے کہا جاتا، اسی لیے جس جگہ کتے ہو یا پھر گھنٹی جہاں پر بجتی ہو، جیسے کہ گانے بجانے کی آوازیں ہیں اور تصویریں ہیں، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جگہ خیر و برکت سے خالی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکہ لا تدخل بیتا فی سورہ، کہ بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ تو لہذا محترم سامعین، فرشتوں کا کثرت سے نازل ہونا یہ خیر و برکت کی دلیل ہے، اور ایسی جگہ جہاں پر حرام کاریاں ہو رہی ہو، ایسی جگہوں پر پھر فرشتوں کا داخلہ منع ہو جاتا ہے، ایسی جگہوں پر پھر خیر و برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ اسی طرح محترم سامعین اور ایک چیز جو اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی، سلام، یعنی کہ یہ جو رات ہے اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، سلامتی نازل کرنے والی رات ہے، کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی کب تک؟ طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آئی چلے گئی، بلکہ برابر یہ طلوع فجر تک ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں شر نہیں ہوتا، اللہ اکبر، شر نہیں ہوتا رات میں۔ حالانکہ دیکھیے آج جتنے بھی بڑے جرائم، جتنے بھی بڑے شر، جتنے بھی بڑے برے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ تقریباً رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسی رات ہے، ایسی سلامتی والی رات ہے کہ جس میں شر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھیے کہ اس رات میں شر نہیں ہے، لیکن ایک بندہ کوئی شر کا کام کرے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ کہ شر ہے ہی نہیں، لیکن ہم ایک شر کا کام کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی ایک بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح محترم سامعین یہ بات بھی بیان کی گئی کہ یہ جو رات ہے مغفرت والی رات ہے، یعنی کہ اس رات میں گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کی رات قیام کرے، بیدار رہے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، تو فرمایا گیا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ گناہوں کی مغفرت بھی ایک سلامتی کی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔
مغفرت ہے، بخشش ہے اس رات میں۔ دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ من قام رمضان، کہ جو رمضان کا قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان میں کیا لیلۃ القدر نہیں آئی؟ آ گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول پھر اور ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر، رمضان میں قیام کرنا الگ بات ہے، لیکن لیلۃ القدر میں جو قیام کر گیا تو پھر اس کے لیے بخشش لازمی ہے، پکی ہے۔ تو اس لحاظ سے محترم سامعین، قیام اللیل کا اہتمام یہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ رات بہت ہی بابرکت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس بابرکت رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ جس کی رات کی عبادت، اس کا ثواب، فرشتوں کا نزول، تقدیر کے فیصلے، اس رات کی سلامتی وغیرہ اس رات کے بابرکت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، جو شخص اس رات کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، وہ اس رات کے اجر و ثواب اور اس کے خیر و برکت سے مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کا ہر لمحہ اللہ کے حوالے کر دینا، تب وہ شخص اس کا جو حاصل ہے وہ پا سکتا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کے ثواب سے محروم ہوا، یعنی کہ یہ قدر والی رات کی ناقدری کی، جو عبادتیں انجام دینی تھی اس سے اعراض کیا، غافل رہا، سستی سے کام لیا، فرمایا گیا کہ وہ شخص ثواب سے محروم ہوا اور یقیناً وہ مکمل خیر اور ثواب سے محروم ہو گیا، اور حقیقی محروم ہی اس کی بھلائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہماری مقدر میں ہی محرومی لکھی گئی ہو تبھی اس رات سے وہ محروم رہ سکتا ہے، اور واقعی معنوں میں وہ محرومی ہے رحمتوں سے، برکتوں سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ملنے والی فضیلتیں ہیں، خیرات ہے، برکات ہے، ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ اور وہ محروم کیسا؟ سال بھر کا محروم، کیونکہ کیا کہا گیا کہ تقدیر والی رات ہے، تقدیر والی رات ہے کہ سال بھر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، جو اس کی ناقدری کر گیا، محروم رہ گیا، تو پھر یوں سمجھیے کہ اس کا جو وبال ہے وہ سال بھر جھیلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک روایت میں فرمایا کہ للہ فی لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرہا فقد حرم، کہ اللہ کے لیے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کے خیر سے محروم رہا یقین وہ مکمل طور پر ثواب سے محروم رہا۔ اسی طرح محترم سامعین، اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے شروع میں سورۃ القدر کی مکمل تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں قرآن مجید کی ایک سورت ہی نازل فرما دی۔ اس سے بڑا اعزاز تاخرات کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت ہی رکھ دی کہ سورت پڑھو اور اس کی عظمت و فضیلت کو جان لو۔ تو لہذا یہ چیز بھی کافی ہے اس رات کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے۔ لہذا محترم سامعین، جب لیلۃ القدر جو کہ آخری عشرے میں ہمیں تلاش کرنا ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، عظمت ہے، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں چھپا دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایسا نہیں کہا گیا کہ 23 کو تاخرات ہے، کر لو، ختم، 25 کو ہے بس فائنل، 27 کو فائنل، نہیں، چھپا دیا گیا۔ کیوں چھپا دیا گیا؟ تاکہ ہم اس کو تلاش کریں، ڈھونڈیں اور اس کی فضیلت کو پانے کی کوشش کریں۔ اب بتائیے، اگر ایک 27 کی رات مختص کر دی جائے تو پھر آپ کیا تلاش کریں گے؟ ڈائریکٹ 27 کا انتظار کریں گے، آپ بیٹھ جائیں گے سکون سے، چلو بھائی 27 کی رات میں جو ہے عشاء کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہوں، فجر کے ساتھ نکل جاتا ہوں، بس بات ختم۔ باقی عبادتیں کہاں؟
تلاش کرنے کا موقع کا، وہ فضیلتیں کیسے پائیں گے، اس کی عظمت کیسے ہمارے دلوں میں آئے گی۔ تو لہذا علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ تاخراتوں میں تلاش کرو، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، 10 کے 10 دن تلاش کرو، ہر رات اہمیت والی ہے، ہر رات کی فضیلت ہے، آخری عشرے کی پوری فضیلت ہے۔ تاخرات کو تلاش کرتے ہوئے ہر رات میں عبادت کرنا یہ فضیلتوں کو پانے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے کہ ہر رات کو آخری رات سمجھی جائے اور اسی کو لیلۃ القدر ممکن ہے سمجھ کر عبادت کرتے چلے جائیں کہ 21 میں آج ہم نے سمجھا کہ ہاں تاخرات ہوگی، چلو اب عبادتیں ہماری شروع، پورے جوش خروش کے ساتھ عبادت کریے۔ 21 کی رات ختم ہوئی، پھر ذرا اپنے آپ کو تیار کیجئے، چلو بھائی 21 میں ہو گیا، اب ہوگا یا نہیں، چلو 23 کی تیاری، 23 میں بڑی عبادت کریں گے ہم، شد و مت کے ساتھ عبادت کریں گے ہم، یہ خیال ہمارا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان۔ دیکھیے اس روایت میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرہ یعنی کہ 10 کے 10 دن میں تلاش کرو۔ اسی طرح اور ایک روایت جو ہے یہ آتی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دو بھی روایتیں ہیں، اب دو بھی روایتوں پہ عمل کیسا ہو سکتا؟ 10 کے 10 دن، 10 کا 10 دن آپ قیام کیجئے، دو بھی روایتوں پر عمل ہو گیا، آپ کی دو بھی سنتوں پر عمل ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو جو ہے آخری کے عشرے میں تلاش کریں۔ اسی طرح اس عظیم رات کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کرتے تھے۔ دیکھیے اسی کی تلاش میں، تلاش کس کی ہے؟ لیلۃ القدر کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آخری کے 10 دن آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ اس کے الگ معنی بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے جدا ہو جاتے کہ اب یہ جو 10 دن ہے بس اللہ کی عبادت ہوگی، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، کمر کس لے کر چلو اب عبادت ہی کرنا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ پھر رات کو خود جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، ایسا نہیں کہ صرف اپنے لیے نہیں، اللہ کے رسول خود اہتمام کرتے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے کہ چلو اٹھو، ہاں یہ قدر کی رات ہے، آخری عشرے میں کوئی بھی رات قدر والی رات ہو سکتی ہے، لہذا میں بھی بیدار رہوں گا، تم بھی بیدار رہو گے، میں بھی عبادت کروں گا اور تم بھی عبادت کریں گے۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ جو قدر کی رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی تلاش کرنا ہی ہے، کوئی ایک رات کو پکڑ کے بیٹھنا نہیں ہے جس طرح کے بہت سارے لوگ کر کے یہ جو آخری عشرے کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کئی لوگ، مسلمانوں کی اکثریت ہے، کسی کو ہے ہی نہیں آخری عشرہ، بس 27 پہ ٹکے ہوئے ہیں، وہ 27 آ گئی، تھوڑی بہت عبادت کر لیے، قرآن ختم ہو گیا، عید بھی وہیں سے 27 رمضان سے ہی بس عید کا دن 28 سے شروع ہو جاتا، رمضان ختم نہیں ہوتا عید کی تیاری شروع ہو جاتی، کیونکہ یوں ہی سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ شب قدر آ گئی تو بس اس کے بعد عید کا ہی وقت باقی رہ گیا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جب قرآن و حدیث کی صحیح تفہیم نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو صحابہ اور اسلاف سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس طرح ہی وہ محدود ہو جاتا ہے اور بہت ساری خیر و بھلائیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ رمضان کے دیگر دنوں میں بھی اتنی محنت نہیں کرتے، بہت محنت، شروع کے 20 دن بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول ان 10 دنوں میں جتنی محنت کرتے کسی اور دنوں میں اتنی عبادت کرتے ہوئے، اتنی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ اتنی عبادت اس ماہ کے بقیہ دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح محترم سامعین، اس رات کی ایک اہم عبادت کیا ہے؟ قیام اللیل، تراویح کا اہتمام، جس کا دوسرا نام قیام اللیل بھی ہے، لہذا اس رات کی تلاش میں قیام اللیل پڑھنا چاہیے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو خصوصاً قدر کی رات میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو پھر یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اس رات کی تلاش میں ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کیا کرے کہ اے اللہ بے شک تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے، میری گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری بھول چوک کو معاف کر دے۔ میں نے عمدن کئی گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کئی معاملات ہوئے ہیں، کہیں میں نے غبن کیے ہیں، کئی دھوکے دیے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں تمام چیزیں آ جاتی، تمام چیزیں شامل ہو جاتی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو منانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اسی لیے محترم سامعین، آخری عشرے کی اسی لحاظ سے ایک عبادت کیا رکھی گئی ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف کیوں بڑھتے آخری عزیزوں میں اعتکاف؟ مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 2 عشرے تک اعتکاف کیا۔ پہلے اللہ کے رسول نے رمضان کے جو 2 عشرے ہیں، پہلا اور دوسرا، اس میں اعتکاف کیا۔ پھر فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اس رات کو تلاش کرتے ہوئے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔ یہ جو رات ہے پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں ہے بلکہ آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ رات طاق رات میں ہے، یعنی کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہو گیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی درمیانی عشرہ اور آخری عشرہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے، یعنی کہ یہ جو عمل تھا کنٹینیوسلی تھا، برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام کیا۔ تو لہذا محترم سامعین، اس رات کی اگر ہم قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کے ہر لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، خصوصاً 4 عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے قیام اللیل کا اہتمام ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس 2 بجے سے شروع ہونے والا ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کہا گیا اس رات کو کس لیے؟ انا انزلناہ، کیونکہ اس کی قدر کا سبب یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، تو لہذا اس کی جو عظمت ہے قرآن کے نازل ہونے پر ہے، تو پھر تلاوت کس کی ہوگی؟ اسی قرآن کی ہوگی۔ فضیلت کو پانا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت۔ دیکھیے اسلاف کے چند نمونے، سلف صالحین ہمارے جو تھے، جو پہلے کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرتے اور بیشتر وقت اسی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ درس و تدریس کے حلقے چھوڑ کر اس کے لیے یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ علماء کر لیا کرتے تھے۔ رمضان شروع ہو جاتا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ تو تلاوت قرآن اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے
یا تو قرآن مجید کی تلاوت کرو یا پھر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو کہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث اور علم کی مجلسوں کو چھوڑ کر قرآن مجید میں مشغول ہوتے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں تمام نفل عبادات کو ترک کرتے اور تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی کہ دیگر نفلی جو عبادات ہے اس کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اسود بن یزید تابعی ہے، رمضان میں ہر 2 رات میں ایک بار قرآن ختم کر دیتے، ہر 2 رات میں، ایک رات میں 15 پارے، دوسری رات میں 15 پارے قرآن ختم۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سوتے تھے اور غیر رمضان میں ہر 6 دن میں ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام قتادہ بن سدوسی ہر 7 دن میں ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک بار، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہی اہتمام کیسا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آخری عشرہ ہوتا اس کے ہر رات میں ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر لیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، یہ بھی حدیث ہے، اور ہم بارہا کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کیا جانا چاہیے، لیکن سلف کا عمل ہے، سلف نے، ہمارے علماء نے عمل کیا ہے، تو لہذا مذکورہ حدیث کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں امام ابن رجب رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے روح سے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا منع ہے، حدیث میں واضح ہے، لیکن یہ بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ایسی عادت نہیں بنانا چاہیے، اس طرح قرآن ختم کرنے کی ایک دن میں، آدھے دن میں عادت نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ رمضان اور لیلۃ القدر وغیرہ جیسی فضیلت والے اوقات میں یا پھر مکہ جیسی فضیلت والی جگہوں میں جانے والے کے لیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستحب ہے، لہذا فضیلت والی جگہ اور فضیلت والے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کوئی 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کر سکتا ہے، جیسا کہ امام احمد، امام اسحاق وغیرہ سے منقول ہے اور اس پر سلف کا عمل بھی رہا ہے، تو اگر کوئی 3 دن سے پہلے بھی خصوصاً ان راتوں میں جو کہ فضیلت والی راتیں ہیں، اگر قرآن مجید کو 3 دن کے اندر بھی ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ختم کر سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر ایک بات ڈاکٹر سعید بن مصر کہتے ہیں کہ سلف کے بارے میں پڑھ کر مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ آخر یہ لوگ اتنا طویل وقت بغیر کسی تھکان اور بیزاری کے قرآن اور طلب علم میں کیسے لگا دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم 1 گھنٹہ قرآن مجید پڑھنا پڑ جائے کیا ہوتا، تھک جاتے، پیراں پھیلا لیتے، ہاتھاں پھیلا لیتے، چھوڑ دیتے تھوڑی دیر قرآن، کوئی پانی پی رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، پھر ایک 15-20 منٹ کے بعد آ کے بیٹھنا، اس طرح ہمارا رویہ ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ہمارے اسلاف نے یہ کام کیسے کر لیا کہ 1 رات میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کر رہے ہیں، 2 راتوں میں مکمل کر رہے ہیں، 3 رات میں بڑی کمال کی بات ہے، 10 پارے پڑھنا کیا معمولی بات ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی، انہوں نے کہا لیکن جب میں نے دیکھا کہ آج کل لوگ بغیر کسی بیزاری اور تھکان کے دن رات اسمارٹ فون سے چمٹے ہوئے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے، نیند سو رہا تو بھی فون ہاتھ میں، اٹھتے کی پہلے سب سے پہلے فون، کیا نوٹیفیکیشن ہے، کیا میسیج ہے، کیا نہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، بس فون سے چمٹا ہوا ہے، رات کی نیند حرام، رات جاگتا ہے، دن میں بھی نہیں سوتا، بس فون میں لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک شخص کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے وہ اتنا ہی وقت نکال لیتا ہے۔ تو لہذا ہمارے اسلاف کے اندر طلب تھی قرآن مجید کی تکمیل کی، اللہ کو راضی کرنے کی، لہذا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ کیا تھکن کیا تھکاوٹ، وہ لگ جاتے تھے عبادت میں اور ان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا تھا۔ اور آج ہم وہی وقت کس پر دیتے ہیں؟ فون پر دیتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے بلا مبالغہ 16 سے 18 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے۔
بلا مبالغہ. اور خصوصاً اگر آپ کو کام میں ہے تو ٹھیک ہے, جتنا فارغ وقت ہے آپ کے پاس سارا کا سارا صرف فون میں جاتا ہمارا, کوئی دوسرا کام نہیں کرتے, فون لیتے بیٹھ جاتے. تو لہذا کس لیے ہم فون میں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سے جو ہے نا ایک لگاؤ ہو گیا, ایک محبت ہو گئی, ایک اس کی طرف ہمارا دل کھینچا چلے جاتا, ہم وہ کام کر لے رہے آسانی کے ساتھ. اگر یہی محبت, یہی شغف, یہی لگاؤ اگر اللہ کی کتاب سے ہو جائے تو پھر قرآن مجید کی تکمیل ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو لہذا انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا, سعید بن مصر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, کہ بڑا بہترین جواب دیا کہ لوگوں کو جب میں نے دیکھ لیا کہ یہ فونوں سے دن رات چمٹے ہوئے ہیں تو مجھے سلف کے بارے میں سمجھ میں آ گیا کہ جب ہمارے سلف کے اندر قرآن سے محبت تھی تو قرآن کو انہوں نے سینوں سے لگا لیا, اور ہمیں موبائل سے محبت ہے تو موبائل کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں تھما لیا. تو لہذا محترم سامعین, بات آتی ہے وہی محبت کی, وہی اللہ تعالیٰ سے محبت کی, اللہ کی عظمت کی, اللہ کی معرفت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی, آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اسے پڑھنے کی محبت, تلاوت, چاہت جو بھی ہو, سارا معاملہ ہمارا جڑا ہوا ہے اللہ رب العالمین سے. ہمارا تعلق جیسا تعلق اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنا وقت صرف ہوتا ہے. تو لہذا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جانا, رکنا نہیں. رکیں گے تو پھر رک کے رہ جائیں گے. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت. ٹھیک ہے, قرآن مجید کی تلاوت آپ زیادہ کر لیے, بیٹھنا چاہ رہے تو دوسرا کام کیا ہے؟ ذکر و اذکار. ذکر و اذکار میں لگ جانا, ذکر و اذکار کرتے جا رہے ہیں, بیٹھے آپ سکون سے ذکر و اذکار, ٹھیک ہے. جب دل بھر گیا چلو اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے, یوں ہی عام نماز پڑھ لیجیے, 2 رکعت نفل جتنے چاہے پڑھو, 2 رکعت ہے. اسی طرح اس میں تھک گئے تو پھر الحمدللہ قیام اللیل کا اہتمام. یہ 3 عمل کرتے کرتے آپ چوتھے عمل الحمدللہ قیام اللیل کا جو باجماعت ہمارے پاس اہتمام ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم وقت کو بانٹ کے رکھے, تاخراتوں کا خصوصی جو وقت ہے, تو الحمدللہ ایک بھی لمحہ ہمارا جو ہے خطا ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جو خیر و برکت ہے اس آخری راتوں کی وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو لہذا محترم سامعین, بتانے کا مقصد یہی ہے, درس رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو راتیں ہمیں ملی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے اور معمولی فضیلت والی نہیں ہے, بلکہ غیر معمولی اس کی فضیلت ہے. اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دیا گیا ہے. یہاں پر ہمارے لیے عافیت ہے, مغفرت ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر ہے, جنت کا راستہ آسان ہے. ہر جو خیر ہے الحمدللہ ان تاخراتوں میں رکھا گیا ہے. تو لہذا ہم گنہگار, ہم عاصی, ہم خطا کاروں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو منانے کی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی توفیق بخشے, اور اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں, نوافل کی شکل میں, ذکر و اذکار کی شکل میں, قیام اللیل کی شکل میں زیادہ سے زیادہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو لمحات ہمیں ملے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, خطاؤں کو درگزر فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.